اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا. خوب سمجھ لو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل طارق مسعود موٹیویشنل کو سبسکرائب کریں. خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے. یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا, بولو نا, اب بول نہیں رہے, دیکھا نا اپنے خلاف بات جا رہی ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ. جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں. رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں. سمجھ رہے؟ تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی ہوتی ہے, بیگم کہیں جا رہی ہوتی ہے. ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا, اب تو اس طرح آج کل اس طرح کی اطلاعات آ نہیں رہی ہیں. میاں کہہ دیتا ہے کہ آپ نہیں جائیں, میں ابھی گھر میں ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں رہیں. بیگم کہنی نہیں, میں اپنی اماں کے جا رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں. تو اسلام ایسے موقع پہ بیگم کو سپورٹ کرتا ہے یا میاں کو؟ میاں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں خواتین کہتی ہیں کیوں بھائی ہم کوئی غلام ہیں؟ کل میں نے رات ایک پنجاب میں ایک بہت بڑے بورڈ پہ دیکھا, ہم کوئی غلام ہیں. تو خواتین نے بھی یہ لفظ سیکھ لیا ہے, ہم کوئی غلام ہیں جو ہم بتا کے جائیں. ہے بھائی, ہم کیوں بتائیں کسی کو؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ پھر ہر وقت کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں میرے اوپر, ہر وقت کی پابندیاں. ٹھیک ہے, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, ہر وقت کی پابندی. لیکن بہرحال عورت کو کیا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس معاملے میں شوہر کی اطاعت کرے. آج کل جیسے مردوں نے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیے تو خواتین بھی بہت ساری لبرل ہوتی جا رہی ہیں, وہ میاں کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی. ایسے بھی کیسز آتے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ان سے نہیں بات کیا کرو, اس سے نہیں جی, تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو بھائی جب آپ میاں سے اپنے حقوق لے رہی ہو, کس کے نام پہ؟ اسلام اس کو پابند کر رہا ہے, سمجھ لیں آپ. اسلام کے علاوہ کسی کا باپ بھی شوہر کو پابند نہیں کر سکتا. خوب سمجھ لو. اور اسلام کی پابندی اگر نہ ہو تو کوئی بھی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرے گا, قانون کروا ہی نہیں سکتا. پھر یہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, کیا کریں یار. میں خواتین کو بتا رہا ہوں اسلام کی قدر کرو. یہ جو میاں پاکستان میں اور اسلامی ملکوں میں میاں جو خرچہ کرتے ہیں نا بیگموں کے اوپر, جو حقوق ادا کرتے ہیں, یہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں, یہ گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے نہیں کرتے. لا میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حقوق ادا کروا دے. گوروں نے کتنے زبردست لا بنا کے مسلط کیے, انہوں نے بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی قانون کے ذریعے شوہر عورت کے حقوق ادا کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, کوئی اوقات نہیں تھی. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کے قانون نہیں پاس کروایا کہ جو عورت کی توہین کرے گا اس کو اتنے سال کی جیل ہوگی. ایسا ہمیں کوئی یہ قانون سے یہ چیزیں گرفت میں آتی نہیں ہیں.
قانون میں پہلے تو یہ توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے, پھر توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے. میاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو پیار سے گالیاں دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا, کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں نا, بہت پڑا ہوا کہ پنجاب میں بیٹھا ہوا تو کہیں, تو میری بیوی نے بہت گالیاں دی ہیں. میں نے کہا کیا گالیاں دی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار صاحب کیا. میں نے کہا ترجمہ کر کے بتا دو. میں نے کہا ایز اٹ از گالی تو نہیں بتاؤ, لیکن آسان لفظوں میں اس کو ذرا مفہوم بیان کرو, آسان لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی نہیں کی ہے مدینہ میں کہ کورٹ میں عورت کیس کرے کہ شوہر توہین کر رہا ہے. یہ بہت مبہم چیزیں ہوتی ہیں, مبہم چیزیں ہوتی ہیں, اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کی گرفت نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور دلائل سے ثابت کیا. اللہ نے اتنے معجزے دیے جس سے صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. پھر قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فالو کرنا ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ پیغمبر کو. اب لوگ سمجھ گئے پیغمبر جو کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے, نہیں کیا تو پنشمنٹ کس کی طرف سے ملے گی؟ اللہ کی طرف سے. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب نہ کوئی وکیل کی ضرورت, نہ کیس کی ضرورت. کس کا خوف بٹھا دیا ہے؟ اللہ کا. تو پھر صحابہ نے پیغمبر کا عمل کیا دیکھا؟ مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں کس کو؟ زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے؟ کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے, ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بیگم کے ساتھ بلاؤ تو ہوں, ورنہ میں نہیں آ رہا جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا, ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اپنی, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. تو رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا, خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم. 2 شادیاں ہو گئیں. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا. 3 شادیاں ہو گئیں بھائی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا, چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب ہے. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے؟ پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی,
تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھیں, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا, یہ کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتہ ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے, ابے تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو, عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو, ایکسکیوز می, پلیز, یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا, یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہوا یہ گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا حقوق. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں. مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا, انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے.